السلام علیکم۔ آج ہم جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے یا معز، عزت دینے والا، عطا کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اسی لیے ان کو نیچا دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی لیے ان کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ المعز وہ اپنے فرما بردار اور محبت کرنے والے بندوں کو طاقت اور عزت دینے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مادی طاقت دیتا ہے، وہ مضبوط کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور یہ ممکن بناتا ہے کہ کسی اور چیز کا احترام کیا جائے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ عزت دینے والا ہے۔ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی عزت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب طاقتور، قوی، مضبوط، طاقتور، اونچا، بلند، عظیم، معزز، عظیم، شاندار، نامور، بلند، ناقابل تسخیر، ناقابل تسخیر، قابل احترام، پیارا، عزیز، نایاب، نایاب اور نایاب ہونا۔ اس سلسلے میں درج ذیل دو نام یعنی یا معز اور یعنی المعز اور المدحل کا سابقہ ناموں سے گہرا تعلق ہے۔ ہم ہمیشہ دو ناموں کو ملا کر اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان صفات کا زور لوگوں کو غلبہ یا حاکمیت دینے اور اسے چھیننے پر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقی غلبہ ضرورت کی شرمندگی، جذبے کے غلبہ اور جہالت کی رسوائی سے نجات پر مشتمل ہے۔ متنازع ناموں میں سے ہم نے اس بات کا بھی احاطہ کیا ہے کہ کس طرح مختلف علماء کے پاس اللہ کے اسماء سبحانہ تعالیٰ کے لیے مختلف معیارات ہیں۔ المعزوں کو بعض علماء جیسے ابن عثیمین، ابن حزم اور ابن الوزیر وغیرہ نے مکمل طور پر سرکاری نام کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ انگوٹھے کے اصول کے طور پر اگر نام سے پہلے الف لام کا سابقہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے تعلق کا واضح اشارہ ہے۔ المعزوں کا نام قرآن میں موجود نہیں، لیکن بہت سی آیات اس صفت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ازح کے معنی طاقت، طاقت یا وقار کے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جس کی جڑ ایک ہی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ مِمَّن تَشَاءُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ، کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، پس اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے تلاش شروع کی، پھر اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں، لیکن ہر علم والے پر ایک زیادہ جاننے والا ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हिजरात की आयत नंबर 76 में फरमाता है कि ए लोगो, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो और एक दूसरे को तोलो कि तुम लोग एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि यही अल्लाह की पहचान है। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा हक वाला वो है, वाकिफ है। ये मशहूर आयत नस्ली इम्तियाज और तासुब को दूर करती है। हम सब मर्द और औरत से बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी असल आदम और हव्वा की तरह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दूसरे कबीलों से मिलने के लिए पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे को जान सके, इल्म हासिल करने और इंसानी हालत को मजीद समझने के लिए। वाज़ेह फर्क के बावजूद हमने एक ही खून बहाया। तफहीमुल कुरान की तफसीर में है, ए लोगो, खबरदार हो जाओ कि तुम्हारा माबूद एक है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के। इस बात को जहन में रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस नाम से कोई शख्स अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए और इसकी ताज़ीम व तकरीम कर सकता है। अल-मुनहिल के खिलाफ भी सही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज को हराम करार दिया है उसे पस्त और जलील करना। अल्लाह ही है वो जैसे इज्जत देता है और इज्जत हमारे नजदीक चीजों से मिलती है। एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। एक शख्स था, वो अपनी जमीन पर घर तामीर कर रहा था। खुदा का करना क्या हुआ कि उसका घर पता नहीं कैसे जमीन में गिर गया। किसी बंदे ने उसके घर के बनाने में जो सीमेंट उसे दी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका घर थोड़े से ही अरसे में अभी बन ही रहा था कि गिर गया। तमाम लोग आए, उन्होंने उससे कहा, पहले तमाम इन्हीं लोगों ने कहा कि अरे वाह वाह, क्या तुमने जमीन खरीदी, अरे वाह वाह, ऐसी कोने वाली जमीन, कॉर्नर जमीन, ये तो तुम्हारी शान है। फिर उस पर जब उसने घर बनाया तो उन्होंने कहा कि वाह वाह, क्या घर बनाया है, ये तो बड़ी शान है तुम्हारी, अरे भाई तुम तो सबसे जीत गए। अल्लाह का करना क्या हुआ कि वो खराब सीमेंट की वजह से वो घर गिर गया। ये पता ना चला कि वो खराब सीमेंट थी या क्या वजह थी, लेकिन वो घर गिर गया। हो सकता है जलजले का कोई झटका हो, लेकिन बाकी तमाम इलाका महफूज रहा और उसका घर गिर गया। लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा, वाह ओए होए, ये कैसे हुआ, अरे तुम तो पस्ती में गिर गए, तुम जो इतने नामवर हो रहे थे इस घर की बदौलत, तुम्हारा घर ही गिर गया। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, तुम किस तरह अपनी जिंदगी बसर करोगे, ये जमीन बिल्कुल खराब हो गई है, ये घर गिर गया है, अब तुम क्या करोगे। तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए जो तुमने इस घर पर लगाए थे, और अब ये जमीन कोई नहीं लेगा कि क्या मसला है कि यहाँ पर बना हुआ घर गिर गया। वो शख्स उन लोगों को कहता रहा कि अल्लाह ही था जिसने मुझे जमीन दी, अल्लाह ही है जिसने ये घर बनाया, और अब अल्लाह ही है जिसने ये घर गिरा दिया। इससे मेरी इज्जत और तकरीम और मेरी जिल्लत का कैसे पता चलता है। लेकिन लोग ना माने, वो बार बार आकर उसको यही कहते रहे। कुछ दिन वो सख्त मुजमहिल रहा, बड़ा बेचैन रहा, रोज जमीन पर जाता, घर के पास बैठ जाता, सोचता रहता। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसने वो सारे पत्थर उठाने शुरू किए, गुदाल लाया और आहिस्ता आहिस्ता करके गुदाल से वो जमीन खोदता रहा। घर का जो बेकार
تھا، سیمنٹ، بجری، وہ سب پھینکتا رہا، کوئی اس کے پاس نہ آیا، پیسے اس کے پاس تھے نہیں کہ وہ کسی کی مدد لیتا۔ اس طرح 6 مہینے، سال گزر گیا اور آہستہ آہستہ کر کے اس نے تمام گھر کا سب کچرا پھینک دیا اور زمین کے اندر بھی کھدائی کی کہ دوبارہ سے بنیادوں کو ڈالے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اچانک اس کی کدال ایک چیز سے ٹکرائی۔ اس نے غور کیا تو زمین کے اندر ایک صندوق تھا جس کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ وہ حیران ہوا، اس نے وہ صندوق نکالا اور وہ خزانہ دیکھ کر اس میں سونے کے بٹے تھے۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے انہی بٹوں کو بازار میں فروخت کیا اور دوبارہ سے گھر تعمیر کیا۔ لوگ اس کے پاس تعمیر کرنا شروع کیا، لوگ اس کے پاس آئے، ارے واہ واہ، اس نے سب کو دکھایا، یہ دیکھو تم مجھے کہتے تھے کہ تم ذلیل ہو گئے، تم مجھے کہتے تھے کہ تم کسی کام کے نہ رہے، اللہ نے مجھے یہ بٹے دیے ہیں، میں اسے اپنا گھر دوبارہ تعمیر شروع کر دی ہے۔ لوگ اس کے پاس آئے، بٹوں پر واہ واہ کی۔ جب اس نے گھر تعمیر دوبارہ شروع کیا تو لوگ اس کے پاس آئے کہ ارے واہ، تم نے تو بہت ہی کمال کر دیا۔ اور اس طرح وہ شخص، کیا انسان کی دلیل یہ ہے کہ پیسوں سے اس کو تولا جائے؟ اللہ ہے جو اپنے اسباب سے انسان کو عزت دیتا ہے اور اللہ ہے جو اس کے گناہوں سے اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کی یہ محفل یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔